بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ اسباق یعنی بہت دور سے سلسلہ کلام صدقہ خیرات کے فضائل اور ان کے متعلقہ احکام کے بیان میں تھا۔ مذکورہ سبق کی پہلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں وہ تمام حالات اور اوقات میں، رات میں، دن میں، خفیہ اعلانیہ ہر طرف فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ صدقہ اور خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات اور دن کی کوئی تعین ہے۔ اس طرح خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ مذکورہ سبق کا اصل موضوع صدقہ اور خیرات کی ضد یعنی سود سے متعلق ہے۔ یہاں سے تقریباً 6 آیتوں میں سود کی حرمت اور ان کے متعلق احکام کا بیان ہے، جن میں پہلی آیت کے پہلے جملہ میں سود خوروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے۔ ان کے متعلق ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو کسی شیطان جن نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہاں کھڑے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنا ہے کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس پاگل اور مجنوں کی طرح اٹھے گا جس کو کسی شیطان جن نے خپتی بنا دیا ہو۔ اس مختصر توضیح کے بعد ان دونوں آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، جو ایک صدقہ خیرات سے متعلق ہے، دوسری سود سے متعلق ہے۔ صدقہ انسان کے جذبہ سخاوت کی نشانی ہے اور سود بخل اور مال کی محبت کی علامت ہے۔ پہلی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مذکورہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات میں والنہار اور دن سرًا پوشیدہ وعلانیۃ اور ظاہر فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کے رب ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان سب پر ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری آیت مبارکہ سود سے متعلق الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص جو یتخبطہ اس کے حواس کھو دیے الشیطان شیطان من المس چھونے سے لپٹنے سے ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ سب قالوا انہوں نے کہا انما در حقیقت البیع تجارت مثل مانند الربا سود وأحل حالانکہ حلال کیا اللہ البیع تجارت کو وحرم اور حرام کیا الربا سود فمن پس جو شخص جاءہ پہنچے اس کو موعظۃ کوئی نصیحت من سے ربہ اس کے رب فانتہی پھر وہ باز آ گیا رک گیا فلہ تو اس کے لیے ما سلف جو ہو چکا وامرہ اور اس کا معاملہ الی طرف اللہ ومن اور جو شخص عادہ پھر لوٹے فاولئک تو وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے یعنی آگ والے ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع یعنی تجارت بھی سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وہ سودی معاملات سے باز آ چکے ہیں، تو ماضی میں جو کچھ کیے بھی ہوں وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اوپر جو آیت گزری وہ ربا یعنی سود کی حرمت اور اس کے احکام سے متعلق ہے۔ سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض کے طے کر کے وصول کیا جائے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو وہ بھی حلال ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن میں ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ سامان تجارت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ اسے سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے مفہوم میں بیع اور شراء کے چند صورتیں بھی ذکر فرمائی ہیں جن کو عرب ربا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ مثلاً 6 چیزوں کو بیع و شراء میں حکم دیا کہ اگر ان کا تبادلہ کیا جائے تو برابر ہونا چاہیے اور نقد دست بدست ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی بیشی کی گئی یا ادھار کیا گیا تو وہ بھی سود میں داخل ہے۔ وہ 6 چیزیں یہ ہیں: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور انگور۔ آیت ربا قرآن کے آخری آیتوں میں ہے۔ اس کی پوری تفصیلات بیان فرمانے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے اب احتیاط لازم ہے کہ ربا کو تو چھوڑنا ہی ہے، جس صورت میں ربا کا شبہ بھی اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں بیع اور سود کے درمیان فرق کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک حاکمانہ جواب فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود حرام قرار دے دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا پھرے، گویا عملاً کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا میں ان حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے ہر حکم کو بغیر کسی حجت کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے مزید اطمینان کے لیے حکمت اور فلسفہ سمجھنے کی بھی کوشش کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو موقوف رکھنا ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ بقیہ سود اور بیع اور شراء کی تفصیلات بہت لمبی ہیں، اگر ضرورت ہو تو معارف القرآن جلد اول اسی آیت کی تفسیر میں دیکھ لیا جائے۔ اگلی آیت میں بھی سود کی مذمت ہے اور اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ کو بڑھاتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے تو یہ مضمون بالکل صاف اور واضح ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا اور حقیقت سامنے کھل کر کے آ جائے گی، جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کا نتیجہ اس کا قلت ہی ہوتا ہے۔ اس مضمون سے متعلق آیت کریمہ یہ ہے: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: یمحق مٹاتا ہے، اللہ الربا سود، ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات خیرات، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا، کل ہر ایک کفار ناشکرہ، اثیم گنہگار۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرہ گنہگار ہو۔ آیت مذکورہ میں سود کو مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے جو بعض مفسرین نے فرمایا کہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے متعلق ہے، کہ سود خور والوں کا مال آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت ان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا، اور یہ بالکل ظاہر ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اگلی آیت میں مومنین صالحین جو نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہیں ان کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر ہے، چونکہ اس سے پہلی آیت میں سود خوروں کے لیے عذاب جہنم اور ان کی ذلت خواری کا ذکر آیا تھا۔ یہ قرآن کریم کا انداز بیان ہے کہ جہاں کہیں بھی
عذاب یا انجام بد کا ذکر ہو، اس کے فوراً بعد ہی ایمان اور عمل کے پابند، نماز و زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ثواب اور درجات کا اور آخرت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: ان بے شک الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، واقاموا اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے پروردگار، ولا اور نہ خوف کوئی خوف، علیہم ان سب پر، ولا اور نہ ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیے، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگوں سے سود وصول کیے۔ چونکہ اس وقت تک سود کے حرام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ پچھلے معاملات معاف ہیں اور ان کے ذریعے جو رقمیں وصول کی گئی ہیں وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ حرمت کے اعلان کے وقت جو سود کسی پر واجب الادا ہو وہ لینا جائز نہیں ہوگا بلکہ اسے چھوڑنا ہوگا۔ پہلے حرمت سود کا ذکر ہوا، اب سود کی بقایا رقموں کے متعلق آیت کریمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: یا ایھا اے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، اتقوا تم سب ڈرو، اللہ وذروا اور چھوڑ دو تم سب، ما جو کچھ، بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من سے، الربا سود، ان اگر، کنتم تم سب، مومنین ایمان والے ہو۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا۔ آیت مذکورہ کی مختصر تشریح یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا۔ آیات متذکرہ سے پہلی آیتوں میں اس کی ممانعت آئی تو حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات ترک کر دیے۔ ربا یعنی سود ایسا لفظ ہے جو زمانے قدیم سے عرب اور اس کے قرب و جوار میں معروف چلا آتا ہے اور ان کے ہاں اس پر لین دین کا رواج چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجری 8 میں سورہ بقرہ کی آیات ربا کی حرمت کے متعلق نازل ہوئیں تو صحابہ کرام سے کہیں منقول نہیں کہ ان کو لفظ ربا کی حقیقت سمجھنے میں کوئی شبہ یا دشواری پیش آئی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے معاملات کی طرح اس کی تحقیق کی نوبت آئی ہو، بلکہ جس طرح شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اسی طرح ربا کی حرمت نازل ہوتے ہی ربا کے سب معاملات ترک کر دیے۔ پچھلے زمانہ کے معاملات میں مسلمانوں کا جو ربا غیر مسلموں کے ذمہ واجب الادا تھا وہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور جو غیر مسلموں کا مسلمانوں کے ذمہ واجب الادا تھا اور مسلمانوں پر نزول ممانعت کے بعد اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، اس کا جھگڑا امیر مکہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اس کا فیصلہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیات کی شکل میں نازل ہوا کہ پچھلے زمانہ کی بقایا ربا کا لین دین بھی اب جائز نہیں رہ گیا۔ اب چونکہ غیر مسلموں کو اس شکایت کا موقع مل سکتا تھا کہ اسلامی حکم شرعی کی وجہ سے ہمارا روپیہ مارا جا رہا ہے، تو اس کے ازالہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں واضح کر دیا کہ اس حکم شرعی کا اثر صرف غیر مسلموں پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر بھی یکساں ہے، اور سب سے پہلے جو سود کی رقم چھوڑی گئی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کثیر التعداد رقم تھی، جس کو حرمت سود نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق آیت کریمہ کے شان نزول میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اس وقت فتح مکہ ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ اور دوسری روایت میں عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغرض دریافت حکم لکھ بھیجا۔ اس پر قرآن کی آیات نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے۔
یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان تو اس کے پابند پہلے ہی سے تھے، جو غیر مسلم قبائل بطور صلح معاہدہ اسلامی قانون قبول کر چکے تھے وہ بھی اس کی پابند ہو چکے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اس قانون کا اعلان کیا اور اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص یا قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور صلاح اور فلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم سود جو غیر مسلموں کے ذمہ تھی، بعض روایت میں آپ وسلم کے چچا کی ذمہ تھی، اس کو چھوڑتے ہیں، تب ان کو اب بھی اپنی بقایا سود کی رقم چھوڑنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ الغرض قرآن مجید کی آیت متذکرہ میں اسی قسم کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور بقایا سود چھوڑ دینے کا حکم مذکور ہے۔ اب اس کے بعد کی 5ویں آیت جو سود سے متعلق ہے، اس میں ان احکام کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی جا رہی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم سب نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من سے اللہ ورسول اور اس کے رسول، وَإِن اور اگر تم سب نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارے اصل زر یعنی جو مال کا اصل سرمایہ، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: پس اگر نہیں چھوڑتے تم سب تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو، جنگ کرنے کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہارے واسطے اصل مال یعنی مال کا سارا سرمایہ ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا، یعنی نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ لا تظلمون میں فعل مضارع مجہول منفی استعمال ہوا ہے، یعنی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اس میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے اگر سود چھوڑنے کا عزم کر کے توبہ نہ کی تو اصل راس المال بھی نہ ملے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جانے کے باوجود سود کو حرام ہی نہ سمجھے، اس لیے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تب تک یہ شخص اسلام سے خارج اور مرتد سمجھا جائے گا۔ اور مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے جو زمانے اسلام میں کمائی گئی ہو اور اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور جو مال کفر کے بعد کمایا گیا ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنا پر تو اس کو اصل راس المال بھی نہ ملے گا، اور اگر حلال نہیں سمجھتا اور عملاً باز نہیں آتا تو ایسا شخص باغی سمجھا جائے گا، اور دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اگلی آیت میں غریب اور ناداروں کے ساتھ ایک پاکیزہ اخلاق اور ان کے سود اور اگلی آیت میں یعنی 6ٹھی آیت میں سود خوری کے مقابلے میں غریب اور نادار کے ساتھ مالی سہولت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وَإِن اور اگر کانا ہو، ذو عسرۃ تنگ دست مفلس، فنظرۃ تو مہلت، الی تک، میسرہ کشادگی، وَأَن اور اگر تصدقوا تم سب بخش دو یعنی صدقہ دے دو، خیرٌ بہتر، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم سب تعلمون جانتے ہو۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینی چاہیے وسعت ہونے تک یعنی فراخی ہونے تک، اور بخش دینا تو زیادہ بہتر ہے یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے اگر تم سب علم رکھتے ہو۔ چونکہ عام طور سے سود خوروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدیون یعنی قرض لینے والا مفلس ہے اور میعاد مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو سود کی رقم اصل میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے ہیں، اور یہ رواج عرب میں بھی بہت زیادہ عام تھا، اور سود کی مقدار بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہم قربان جائیں قرآن کے فیصلے پر، یا حکم الحاکمین نے قانون بنایا کہ اگر کوئی مدیون واقعی مفلس ہے، ادائے قرض پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو اس وقت تک مہلت دینے کی تعلیم دی جا رہی ہے جب تک کہ وہ ادا کرنے پر پوری طرح قدرت نہ حاصل کر لے۔ ساتھ ہی یہ ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔
معاف کرنے کو قرآن کریم نے لفظ صدقہ سے تعبیر فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ معافی تمہارے لیے صدقہ کے حکم میں ہو کر کے موجب ثواب عظیم ہوگی۔ نیز یہ بھی جو فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، جبکہ ظاہر میں نقصان دکھتا ہے کہ اس نے اپنے مال چھوڑا ہے، تو قرآن کریم نے اس کو دو وجہ سے بہتر فرمایا۔ اول یہ کہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدہ میں آ جائے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلہ میں جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی۔ اور دوسری اس طرح بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، یعنی تمہارے اس بہترین عمل کا مشاہدہ دنیا میں ہو جائے گا کہ تمہارے مال میں خوب برکت ہوگی۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑے مال میں بھی بہت نکل جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے، بلکہ اس میں سکون اور راحت حاصل ہو جائے، تھوڑے مال میں زیادہ کام ہو جائیں۔ اور یہ قرآن کریم کی بارہا آیتیں ایسی گزر چکی ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ ان کے تھوڑے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے وہ کام نہیں نکلتے ہیں۔ اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا، غیر مقصود چیزوں میں مثلا دوا، علاج، ڈاکٹروں کی فیس اور ایسی مالداری کے بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ نہیں پڑتا۔ مدیون مفلس کے ساتھ نرمی اور سہولت کی تعلیم احادیث مبارکہ میں بہت کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہیں ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کا صدقہ کا ثواب ملے گا جتنی اس مدیون کے ذمہ واجب ہے، اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت اگر کوئی دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدیون کو مہلت دیا کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام احکامات کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔